بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، گزشتہ سورہ بقرہ کی 5 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی 5 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سننے سنانے کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے اور پورے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کام کو مفید بنائے۔ اگلی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے حال کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، کفر کو پسند کیا، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے اور ان کافروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کے سامنے کتنے ہی روشن اور واضح دلائل پیش کیے جائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں دوسرا یہ کہا گیا کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے دونوں باتیں برابر ہیں۔ یہاں پر جو ڈرانا ترجمہ کیا گیا وہ لفظ انذار کا کیا گیا، کیونکہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ڈرانے سے تعبیر کیا گیا، وہ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو ان کے کفر اور ان کے بدعمالیوں کے انجام سے ڈرایا کرتے تھے۔ تو اس آیت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دے یا نہ دے اور ان کے سامنے دلائل پیش کرے یا نہ کرے، دونوں باتیں برابر ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں کسی بھی بات کو ماننا نہیں ہے، کسی بھی بات کو قبول نہیں کرنا۔ تو آپ ان کے سامنے کتنے ہی روشن اور واضح دلائل لے کر آئے، وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اور اس کے نہ ماننے کے عوض میں ان پر کیا کیا گیا، تو وہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اس آیت کریمہ میں واضح کیا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی درستگی اور اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ طے کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات کو نہیں ماننا، تو اس کی ضد اور ہٹ دھرمی کا آخری انجام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس شخص میں سے کسی بات کو ماننے کی صلاحیت ختم کر دی جائے گی کہ وہ کسی حق کو قبول نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ معذور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے دلوں پر جو مہر لگائی گئی ہے انہیں کے کرتوتوں کی وجہ سے لگائی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہٹ دھرمی کی ضد کی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حق کو ماننے کی صلاحیت کو ختم کر دیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ کبھی کسی حق کی بات کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے حال کو بیان کیا تھا، وہ کافر جنہوں نے ہٹ دھرمی کی ضد کی۔ اب اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے حال کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں
جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے، اور سورت کے شروع میں نے بھی بتایا تھا کہ قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے کہ قرآن ایک گروہ کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے حال کو بیان کیا، اس کے بعد کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے حال کو بیان کیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کے حال کو بیان کرتے ہیں۔ تقریباً 13 آیتوں میں ان کے حال کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو منافقین ہیں یہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں تھے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ظاہر میں تو وہ اپنے حلیے اور اعمال سے اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہونے والا ہے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ جائیں گے، حالانکہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہیں۔ تو ان کی ساری پلاننگ اور ان کے یہ سارے کام دنیا کی حد تک ہیں، آخرت میں ان کے یہ سارے کام نہیں چلیں گے، تو انہیں بھی تنبیہ کیا گیا، تو ان کے حالات سے بھی واقف کیا گیا۔ اور یہ جو منافقین ہیں انہیں آستین کا سانپ بھی کہا جاتا ہے، تو انہیں پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اور ان کے دلوں میں روگ ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں وہی بات کہی گئی جو پچھلی آیات میں گزری، یعنی آیت نمبر 7 میں گزری، کہ شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو پسند کیا اور اس پر اڑ گئے کہ بھئی ہمیں تو کافر ہی بن کے رہنا ہے، ہمیں تو ایمان لانا ہی نہیں، ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو قبول کرنا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے اس بات کو پسند کیا اور اس پر اڑ گئے، اور ان کے دلوں میں یہ ایک بیماری تھی۔ پھر ان کی جو ضد تھی، اس ضد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی، وہ چاہے جتنا بھی دل سے چاہیں، لیکن اب کیا ہے، وہ موقع ختم ہو گیا، وہ چانس ختم ہو گیا کہ اب انہیں ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو۔ تو ہمیں بھی کیا ہے کہ ان آیت کریمہ کو سن کر اور اس کے ترجمے کو سمجھ کر ان حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احوال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اپنا وقت نکال کر ان باتوں کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ظلم سے نجات دلائے۔ خاص کر ہمارے فلسطین بھائیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی کی بھی حفاظت فرمائے، اور مسجد اقصی کے لیے جو لوگ اپنی جانی مالی اور وقتی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مشفق والدین اور اساتذہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کی عمروں میں، ان کی صحت میں، ان کی قوت میں اور ان کی عافیت میں، ان کی نیکیوں میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں خوب برکت عطا فرمائیں، اور ان کے سائے کو ہم پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔